سلطنت زمرد ایک ایسی جگہ تھی جہاں وقت خود رانی حور کے حکم پر چلتا تھا۔ حور کے پاس قدرت تھی کہ وہ کسی بھی چیز کا وقت منجمد کر سکتی تھی یا اسے تیز کر سکتی تھی۔ اس لیے سلطنت زمرد میں کبھی کوئی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ بہار رہتی تھی، اور وقت رانی حور کا سب سے خوبصورت غلام تھا۔ حور کا حسن بھی وقت کی طرح ابدی تھا، لیکن اس کے دل میں ایک گہرا زخم تھا۔ صدیوں پہلے اس کا محبوب شہزادہ نیر ایک خوفناک جنگ میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اسے بچانے کے لیے حور نے اپنی سب سے بڑی طاقت استعمال کی۔ اسے بچانے کے لیے حور نے شہزادہ نیر کے دل کو وقت کے منجمد کرسٹل سے بدل دیا۔ دل تو بچ گیا، مگر اس کرسٹل کی وجہ سے نیر کا دل جذباتی طور پر مکمل منجمد ہو گیا۔ وہ ہر جذبے سے خالی ایک خوبصورت مجسمے جیسا ہو گیا۔ نیر زندہ تھا، محل میں گھومتا تھا، مگر وہ نہ ہنستا تھا، نہ روتا تھا، نہ محبت کرتا تھا۔ رانی حور نے اسی منجمد دل کے شہزادے کے ساتھ صدیوں گزار دیے۔ ایک ایسی رانی جو وقت کو قابو کر سکتی تھی، لیکن اپنے محبوب کے دل کو گرم نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن حور کو ایک پرانے جادوئی نسخے میں پتہ چلا کہ نیر کے دل کو دوبارہ دھڑکانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ نیر کا دل صرف تب پگھلے گا جب کوئی اسے اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ایسا حصہ دے دے جو وہ کبھی واپس نہ لے سکے۔ یہ قربانی ہی وقت کے کرسٹل کو پگھلا سکتی ہے۔ حور نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اپنی ابدی زندگی کا کچھ حصہ نیر کو دے گی، مگر نسخے نے تنبیہ کی، یہ قربانی وہ کرے گا جس کا وقت پہلے ہی محدود ہو، کوئی ابدی ہستی نہیں۔ حور کی ابدی زندگی کی وجہ سے یہ قربانی بیکار تھی، کیونکہ اس کے پاس تو وقت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اسے اب کسی فانی انسان کو تلاش کرنا تھا جو اس کے محبوب کے لیے اپنی زندگی کے چند قیمتی سال قربان کر دے۔ حور نے دنیا کی تلاش شروع کی اور اسے ایک سادہ گاؤں کی لڑکی رابعہ ملی۔ رابعہ ایک بہت سخی اور محبت کرنے والی روح کی مالک تھی، جو جلد ہی ایک موذی بیماری کی وجہ سے مرنے والی تھی۔ اس کے پاس صرف 1 سال کی زندگی بچی تھی۔ حور نے رابعہ کو محل میں بلا کر پوری حقیقت بتائی۔ حور کو لگا کہ رابعہ انکار کر دے گی۔ رانی عالیہ، میرے پاس ویسے بھی صرف 1 سال بچا ہے۔ اگر میری 1 سال کی زندگی کسی کو نئی زندگی، نیا دل دے سکے تو اس سے اچھی قربانی کیا ہوگی؟ مجھے یہ قربانی قبول ہے۔ رابعہ نے صرف ایک شرط رکھی۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب پرنس نیر کا دل پگھلے گا تو وہ کیسا نظر آئے گا۔ رانی حور نے افسردہ دل کے ساتھ رابعہ کے ہاتھ کو کرسٹل والے دل پر رکھا۔ جیسے ہی رابعہ کے ہاتھ کی توانائی شہزادے کے سینے سے ٹکرائی، نیر کے کرسٹل دل سے برف پگھلنا شروع ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ کی خوبصورت شکل تیزی سے بوڑھی ہونے لگی۔ اس کی خوبصورتی، رنگت اور طاقت رابعہ کے جسم سے نکل کر شہزادے میں شامل ہو رہی تھی۔ وہ اپنا قیمتی آخری سال شہزادے کو دے رہی تھی۔ چند لمحوں میں نیر کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں صدیاں پرانی محبت کی چمک واپس آ گئی۔ اس نے پہلی بار حور کی طرف دیکھا اور پہلی بار مسکرایا۔ حور، میں تمہاری صدیوں پرانی محبت کو محسوس کر سکتا ہوں۔ جب نیر نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ رابعہ اب ایک بہت بوڑھی عورت بن چکی ہے اور اس کا چہرہ اب مسکرا رہا ہے۔ رابعہ نے اپنی قربانی پوری کر دی تھی اور کچھ ہی دیر میں اس کی روح پرسکون ہو گئی۔ نیر اور حور کو اپنا ابدی وقت مل گیا، مگر وہ اس کی بھاری قیمت دیکھ چکے تھے۔ ہمیں دوسری زندگی ملی ہے، پر یہ ابدی زندگی ہمیں رابعہ کی قربانی سے ملی ہے۔ حور نے اپنی تمام طاقتیں چھوڑ دیں۔ میں وقت کی حکمرانی نہیں کروں گی، میں وقت کو آزاد کر دوں گی کہ وہ عام انسانوں کی طرح تیزی سے چلے۔
سلطنت زمرد نے پہلی بار وقت کی معمول کی رفتار کو محسوس کیا۔ لوگ بزرگ ہونے لگے، بدلنے لگے، مگر ان کی زندگیوں میں جذبات کی گرمی واپس آ گئی۔ رانی ہور نے اپنی ابدی طاقت کے بجائے اپنے محبوب کے ساتھ فانی انسانوں جیسی محبت کو چنا۔ وہ دونوں ہر گزرتے دن کا جشن مناتے اور رابعہ کی قبر پر ہر روز ایک پھول رکھتے جو ان کی سب سے بڑی قربانی کی یاد دلاتا تھا۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ محبت کی قیمت وقت کی مدت نہیں بلکہ اس کی گہرائی ہوتی ہے۔ کسی کی خوشی کے لیے اپنا قیمتی حصہ قربان کرنا ہی سچی اور سب سے بڑی محبت ہے۔